नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद को आईटी का मरकज बनाने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा। दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी शोबे को तोसी दी जाएगी। रियासती वजीर केटीआर का ऐलान। रियासत भर में 8 कैंसर स्क्रीनिंग मराकज कायम करने का फैसला। असरी आलात की फराहमी के लिए टाटा ट्रस्ट का ताउन। वजीर सेहत का जायजा इजलास। शहर का पहला मॉडल कब्रिस्तान। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब मसाई। फकीर मुल्ला की मौकूफा अराजी का हुसूल। हिसारबंदी के अहकामात। एसआरडीपी प्रोजेक्ट के लिए जीएचएमसी 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हासिल करेगी। बॉन्ड्स की रकम अहम कामों पर खर्च होगी। मेयर का ऐलान। और मोबाइल फोन के गायब हो जाने पर दोस्तों में झड़प। एक नौजवान की जान चली गई। एसआर नगर में अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आईटी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद को आईटी का हब बनाने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके फवायद बहुत जल्द अवाम के सामने आएंगे। वर्ल्ड कांग्रेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कामयाब इख्तिताम पर केटीआर ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी को फरोग देने के लिए राह हमवार हुई है। उन्होंने कहा कि नेस्कॉम के इश्तराक से सेंटर कायम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 3 साल से दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना की आईटी की शरह पैदावार 5% ज़्यादा है। केटीआर ने कहा कि करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर में आईटी को तोसी देने का आगाज हुआ है। दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी शोबे को फरोग देने से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि बहुत जल्द दूसरा टी हब कायम किया जाएगा। 8 मार्च को खवातीन इंटरप्रेन्योरशिप का भी क़याम अमल में आएगा। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम के मौके पर मुल्क की सरकर्दा आईटी कंपनी विप्रो हैदराबाद ने नहाने का साबुन तैयार करने वाला एक यूनिट कायम करने का ऐलान किया। इस पर 220 करोड़ रुपए का सरमाया लगाने का फैसला किया गया। आईटी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियासती वजीर टेक्नोलॉजी केटी रामाराव के साथ एक मुलाकात में विप्रो के डायरेक्टर रिशाद प्रेमजी ने ऐलान किया। इस यूनिट के लिए शहर के करीब महेश्वरम मंडल में 40 एकड़ अराजी दी जाएगी। इसे 300 अफराद को रास्त और 200 अफराद को बिलवास्ता रोजगार के मौके हासिल होंगे। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में 8 कैंसर स्क्रीनिंग और इलाज के मराकज कायम किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में टाटा ट्रस्ट के नुमाइंदों के साथ वजीर सेहत ने जायजा इजलास तलब किया, जिसमें इन मराकज के क़याम के सिलसिले में तमाम उमूर का जायजा लिया गया। वजीर सेहत ने बताया कि रियासत में सिर्फ एनएमजे कैंसर हॉस्पिटल में ही कैंसर के मर्ज के मुआयने और इलाज की सहूलत है, लेकिन अब आदिलाबाद, वरंगल, महबूबनगर, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, करीमनगर में भी कैंसर के स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलत रहेगी। इन स्क्रीनिंग मराकज पर मुआयने और इलाज के लिए दरकार असरी आलात और दीगर उमूर में टाटा ट्रस्ट ने ताउन करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की है। इस इजलास में महकमे सेहत के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शहर का पहला मॉडल कब्रिस्तान बालापुर में कायम होगा। कायद मजलिस ने फ़कीर मुल्ला वक्फराजी की बाजियाबी के लिए अपनी जिदोजहद को अमली तश्कील देते हुए सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद दाना किशोर व दीगर आला ओहदेदारों व अरकान असम्बली के हमरा इस मॉडल कब्रिस्तान की अराजी की निशानदही करवाई। इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अहमद बलाला, मौज़म खां, साबिक़ रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी, हल्का असम्बली चंदनगुट्टे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने फ़कीर मुल्ला वक्फी 50 एकड़ अराजी को बाजियाब करते हुए मॉडल कब्रिस्तान बनाने की मसाई की थी। बालापुर के सर्वे 83-49-22 में दस्तियाब 32 एकड़ 20 गुंटे अराजी जो तनाज़ात से पाक है, उसकी निशानदही करते हुए इसकी हसारबंदी के अहकाम जारी किए गए हैं।
दाना किशोर ने इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ क़ायद मजलिस की तजवीज़ के मुताबिक मॉडल क़ब्रिस्तान बनाने का ऐलान किया, जहां पर एक मस्जिद, वज़ूखाना, गुस्ल खाने की तामीर, शजरकारी व दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। शहर में मरहूमीन की तदफीन के लिए जगह की किल्लत को देखते हुए क़ायद मजलिस ने मॉडल क़ब्रिस्तान की हैसियत से इस मौक़ूफ़ा अराजी को तरक्की देने की मसाई की। RDO रविंदर रेड्डी, डिप्टी डायरेक्टर अक़लियती बहबूद बाला सुब्रमण्यम, तहसीलदार चंद्रशेखर गौड़ की मौजूदगी में इस अराजी को मॉडल क़ब्रिस्तान के लिए मख्तस करने का फ़ैसला लिया गया। मीडिया से मॉडल क़ब्रिस्तान की तफसीलात से वाकिफ़ कराते हुए अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मॉडल क़ब्रिस्तान हकीकत का रूप इख्तियार कर रहा है। यही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने 43 लाख रुपए की इजराई के जरिए 3 एकड़ मौक़ूफ़ा अराजी की हिसारबंदी करवाई। बालापुर में इस मुकाम से मुत्तसिल 9 एकड़ 7 गुंटे अराजी को भी इसके लिए हासिल करने की कोशिश की जा रही है। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस की सरपरस्ती में हबीब मिल्लत ने जो 50 एकड़ की अराजी के लिए हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया था ताकि एक मॉडल ग्रेवयार्ड बनाया जाए। 32 एकड़ 20 गुंटे अराजी जो किसी भी तनाज़े से पाक है, उस अराजी को हुकूमत ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ पर इस ज़मीन को अलॉट किया है और यहाँ पर एक मॉडल क़ब्रिस्तान बनाया जाएगा जिसमें एक मस्जिद का एहतमाम होगा, साथ में पूरी बाउंड्री वॉल होगी और एक अच्छे अंदाज में, एक बेहतरीन तरीक़े से, एक ऑर्गेनाइज तरीक़े से इसको बीच में रास्ते फराहम करते हुए मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स के तहत ये पूरा यहाँ पर क़ब्रिस्तान भी तामीर किया जाएगा। इससे हट के क्योंकि काफ़ी बड़ी अराजी है तो यहाँ पर अक़लियतों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के फ़लाह व बहबूद के लिए, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस का हबीब मिल्लत ने इसमें मशवरा दिया है हुकूमत को और प्रपोज़ल दिया है ताकि यहाँ पर बेहतर से बेहतर इस जगह को, इस अराज़ी को इस्तेमाल किया जाए। और इसकी हदबंदी के भी अभी अहकाम दिए गए हैं जिसमें 32 एकड़ 20 गुंटे को फौरी तौर पर इसकी हदबंदी करते हुए इसकी फेंसिंग की जाएगी और बोर्ड्स नस्ब किए जाएंगे कि ये अराज़ी इस मकसद के लिए दी गई है। अजीमतर हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने कहा है कि SRDP प्रोजेक्ट के कामों के लिए 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हासिल किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए मेयर ने बताया कि पहली किस्त के तहत सिर्फ 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हासिल किए जा रहे हैं। इन बॉन्ड्स की रकम को सिर्फ अहम प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा। मेयर ने बताया कि मुल्क में कॉरपोरेशन के सर्वे में अजीमतर हैदराबाद को AA मुकाम हासिल हुआ है। मुंबई में हुई इलेक्ट्रॉनिक बोली में सिर्फ 3 मिनट में 450 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हासिल हुए, लेकिन पहली किस्त के लिए 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हासिल किए गए। मेयर ने बताया कि GHMC के खुद मुख्तार होने की वजह से ये बॉन्ड हासिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जुमेरात को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का GHMC के दफ्तर में वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR आगाज करेंगे। MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा ने वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए 2 मार्च को ऐलान किए गए बंद में ताउन की अपील की है। कृष्णा मादिगा ने कहा कि दलितों की जुमराबंदी के लिए मरकज पर दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 100 दिनों में जुमराबंदी का ऐलान किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। कृष्णा मादिगा ने कहा कि इस सिलसिले में वो वजीर आला से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वजीर आला मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बड़ी बहन विमला बाई चल बसी हैं। वो 82 साल की थी। बताया गया कि विमला बाई चंद दिनों से अलील थी। 4 शंबे की सुबह उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। बहन की लाश का दीदार करते हुए वजीर आला को अश्कबार देखा गया। उनकी आखिरी रस्मात अलवाल में अदा की गई। रियासती वज़रा और TRS कायदीन ने वजीर आला से इज़हार ताज़ियत किया है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया है कि पार्टी के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा न करें। अपने बयान में सदर कांग्रेस ने कहा कि चंद दिनों से पार्टी को लेकर खबरें गश्त कर रही हैं।
ان کا کہنا تھا کہ ابھی اسمبلی انتخابات کے لیے حلقے واری طور پر امیدواروں کو قطعیت نہیں دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو نام گشت کر رہے ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، صرف کارکنوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے ایسی سازش کی گئی ہے۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی کے ترجمان ایم روی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے آرٹیسی شعبے کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے روی نے کہا کہ کنڈکٹرز اور ڈرائیورز کو ملازمت کی ضمانت سے محروم رکھا گیا ہے، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ گزشتہ 4 سال سے آرٹیسی کو بجٹ میں صرف فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں لیکن رقم جاری نہیں کی جا رہی ہے۔ ایم روی نے کہا کہ ٹی آر ایس کی حلیف ملازمین تنظیم بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ روی نے کہا کہ کانگریس کی INTUC ملازمین کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور کانگریس پارٹی بھی اس جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گی۔ آندھرا کانگریس کمیٹی کے ترجمان جی رودرا راجو نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو نے ریاست کو خصوصی درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد منظور کرنے کے بعد اب پھر خصوصی پیکج کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن کا ساتھ نہ دینے کی عوام سے بھی درخواست کی ہے، لیکن جب جگن اور پون کلیان نے ریاست کو خصوصی درجہ دینے کا مطالبہ کیا تو اسے دیکھتے ہوئے آندھرا کے وزیر اعلیٰ ایک بار پھر خصوصی درجے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رودرا راجو نے کہا کہ پارلیمنٹ میں YSRCP اور تیلگو دیشم کے ارکان کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ریاست میں ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ بہت جلد ان دونوں پارٹیوں کی حقیقت عوام کے سامنے آ جائے گی۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان ناگیش مدیراج نے کہا کہ کانگریس کی بس یاترا کے اعلان سے TRS قائدین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس ترجمان نے کہا کہ یاترا کے دوران TRS حکومت کی ناکامیوں کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکریٹریٹ نہ آنے والے وزیر اعلیٰ کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے جو سروے کرائے ہیں اس میں TRS ارکان کی شکست کا دعویٰ کیا گیا۔ مدیراج نے کہا کہ کانگریس کی بس یاترا کامیاب ہوگی۔ انہوں نے TRS کے رکن کونسل کے پربھاکر کی طرف سے بس یاترا کو ریاست کی ترقی میں رکاوٹ کہے جانے کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ دوسری طرف TRS کے رکن کونسل کے پربھاکر نے کہا کہ کانگریس بس یاترا نکالے یا یہ یاترا کوئی اور نکالے، عوام اس پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس بس یاترا میں سے اپنے کون سے کارناموں کو کانگریس ذکر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بس یاترا کے دوران حکومت کا ہی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پربھاکر نے کہا کہ اب تک گاندھی بھون تک محدود کامیڈی شو اب بس یاترا کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی یہ بس یاترا نہیں بلکہ بوگس یاترا ہے۔ آئندہ انتخابات میں کانگریس کو اپوزیشن کا عہدہ بھی نہیں ملے گا۔ ہاسٹل ویلفیئر آفیسر کی بیکورڈ کلاس ویلفیئر اور ٹرائبل ویلفیئر محکمے میں جائیدادوں پر تخورات کے لیے تلنگانہ مائنارٹی اسٹڈیز سرکل کی طرف سے خواہشمند امیدواروں کے لیے تربیتی کلاسز منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان جائیدادوں پر TSPSC کے تحت تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان، بدھسٹ، جین، سکھ اور عیسائی امیدوار 23 فروری سے 6 مارچ تک درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ امیدوار کا گریجویشن مکمل ہونا لازمی ہے۔ درخواستیں مائنارٹی اسٹڈیز سرکل جامعہ نظامیہ کمپلیکس گن فاؤنڈری میں SSC ڈگری کے صداقت ناموں کے علاوہ آدھار کارڈ کی کاپی اور 2 فوٹوز کے ساتھ جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ کلاسز کا آغاز 9 مارچ سے ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 04023236113 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک بار پھر سن لیجیے 04023236113۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ اجتماع ہفتہ اور اتوار 24 اور 25 فروری کو عیدگاہ میرالم میں منعقد ہوگا۔ نگران سنی دعوت اسلامی آندھرا پردیش مولانا محمد حسان فاروقی نے اجتماع کے مقام پر یہ بات بتائی۔ مجلس کے رکن اسمبلی محمد معظم خان، کارپوریٹر محمد مبین نے اس اجتماع کے لیے بلدی، آبرسانی، برقی، پولیس، ٹریفک اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ مولانا محمد حسان فاروقی نے بتایا کہ اجتماع کا پہلا دن خواتین کے لیے مختص رہے گا، 10 بجے دن تا شب 8 بجے یہ جاری رہے گا۔ دوسرے دن مرد افراد کے لیے اجتماع صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک رہے گا۔ اس اجتماع سے امیر سنی دعوت اسلامی ہند مولانا محمد شاکر علی نوری کے علاوہ ملک بھر سے سرکردہ علماء کرام خطاب کریں گے۔
اس ریاستی اجتماع میں تحفظ شریعت، ملک و دنیا کے حالات و علمی مسائل، اسلامی معاملات کی اہمیت، سوشل میڈیا کے رول، اخلاق و کردار، خواتین کے لیے شرم و حیا، اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں کی ذمہ داریاں، خوشحال زندگی، رشتوں کا انتخاب، شان رسالت میں گستاخیوں کا سدباب، صلہ رحمی، خواتین کے مقام، مذاہب عالمہ و دیگر موضوعات پر مباحث ہوں گے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے زونل کمشنر بلدیہ کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ملیریا، ٹاؤن پلاننگ، جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیدار اور اراکین بلدیہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر زیر التواء جاری کاموں کے علاوہ منظورہ کاموں پر بھی بات چیت کی گئی۔ آل انڈیا مسلم مائنارٹی آرگنائزیشن نے مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات، وقف اراضی اور ریاست میں تلنگانہ میں اقلیتی بہبود کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق رکن اقلیتی کمیشن ممبر ایم اے صدیق نے میڈیا کو بتایا کہ 77,000 ایکڑ وقف اراضی میں 57,000 ایکڑ اراضی پر لینڈ گرابرز نے قبضہ کیا ہے، لیکن وقف بورڈ نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، جس کی وجہ سے وقف بورڈ کی جوڈیشل پاور کی عدم فراہمی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور فراہم کریں گے، لیکن تاحال یہ کام نہیں کیا گیا۔ نامپلی ٹیکسی اسٹینڈ کے ڈرائیورز نے احتجاجی دھرنا دیا ہے۔ احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ میٹرو ریل کی انتظامیہ نے ان کے ٹیکسی اسٹینڈ کو برخاست کرنے کے لیے منگل کے دن ٹیکسی اسٹینڈ کی گیٹ توڑ دی تھی۔ اس سلسلے میں احتجاجیوں نے وزیر اعلیٰ کی چندر شیکھر راؤ، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور کمشنر بلدیہ سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک مکتوب پیش کیا۔ کمشنر بلدیہ نے اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ وہ مسئلے کی یکسوئی کی کوشش کریں گے۔ عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج کے پاس طلبہ تنظیم اے بی وی پی کی طرف سے غیر متعلقہ گاڑیوں کے کیمپس میں پابندی عائد کیے جانے کے مطالبے کو لیتے ہوئے دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ غیر متعلقہ گاڑیوں کی آمد و رفت سے ٹریفک مسائل کے علاوہ کیمپس میں حادثات پیش آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ طلبہ کی طرف سے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ ویزون پولیس کی طرف سے آصف نگر، ٹولی چوکی، بنجارہ ہلز، حمایت نگر اور گولکنڈہ پولیس اسٹیشنز کے حدود میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم انجام دی گئی۔ ان علاقوں میں موجود بیرونی شہریوں کے دستاویزات کی جانچ کی گئی۔ بتایا گیا کہ یوگانڈا سے آئے سوڈان، نائجیریا اور دوسرے علاقوں کے 55 شہری ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی شہر میں مقیم بتائے گئے۔ تقریباً 288 بیرونی شہریوں کے ویزا دستاویزات اور پاسپورٹس کی جانچ کی گئی۔ ایک شہری کا پاسپورٹ تو دوسرے کا ویزا فرضی پایا گیا۔ ڈی سی پی ویزون وینکٹیشور راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 5 پولیس اسٹیشن کے حدود میں یہ تلاشی مہم انجام دی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی مقیم ہیں ان کی پوری جانچ کی جائے گی۔ اس تلاشی مہم کے دوران سمتا کالونی کے ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے 5 کلو گانجا ضبط کیا گیا۔ یہ گانجا بھی بیرونی افریقی شہریوں کے مکان سے برآمد ہوا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ تحقیقات کے بعد ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی مقیم افراد کو ان کے ملک بھیج دیا جائے گا۔ ٹولی چوکی کے سالار جنگ کالونی میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مکان مالک شیخ فیاض الدین اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے افراد خاندان منگل کی شام دعوت میں گئے تھے۔ رات 10 بجے کے بعد جب مکان مالک دکان بند کرنے کے بعد گھر پہنچے تو عقبی دروازہ کھلا تھا اور الماریوں کا قفل ٹوٹا ہوا پایا گیا۔ گھر سے 70 تولے کے طلائی زیورات اور 1.5 لاکھ روپے کی نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور کروز ٹیم نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ لنگر ہاؤس پولیس نے کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ افضل گنج پولیس نے توجہ ہٹا کر سرقہ کرنے کے الزام میں بین ریاستی ٹولی کے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایس سی پی سلطان بازار پولیس جی چکرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے اتر پردیش کی متوطن 42 سالہ ارشاد، بورا بنڈے کے ساکن فیروز خان اور دلی کے ساکن شاکر کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین تنہا سفر کرنے والے مسافرین کو نشانہ بناتے تھے اور انہیں آٹو رکشا میں بیٹھنے کے بعد توجہ ہٹا کر نقد رقم کا سرقہ کیا کرتے تھے۔ پولیس کی طرف سے کی گئی تلاشی مہم کے دوران ملزمین کی مشتبہ حرکتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں حراست میں لیا گیا تو یہ سارق نکلے۔
ACP نے بتایا کہ ملزمین پر کارخانہ پولیس نے PD ایکٹ عائد کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس ٹولی کے سرغنہ ارشاد کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشن میں 12 کیسز درج ہیں، جبکہ فیروز کے خلاف 9 کیس درج ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 1 لاکھ روپے کی نقد رقم برآمد کی ہے۔ کاماٹی پوری میں کارخانے میں آگ لگنے سے مختلف اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی۔ یہ واقعہ چہارشنبے کے دن مختلف وہیکلز کے کارخانے میں پیش آیا۔ شہر کے 2 فائر بریگیڈز نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ SR نگر کے BK گوڑا علاقے میں موبائل فون کے غائب ہو جانے پر دوستوں میں ہوئی جھڑپ نے ایک کی جان لے لی۔ تفصیلات کے مطابق نوین نے اپنے دوستوں رتناکر اور راجو کے ساتھ پارٹی منائی۔ پارٹی کے بعد رتناکر اور راجو وہاں سے چلے گئے، لیکن نوین کو جب پتا چلا کہ اس کا موبائل فون غائب ہے تو اس نے رتناکر پر شبہ کیا کہ شاید وہ اس کا موبائل لے کر چلا گیا ہے۔ اسی برہمی میں وہ رتناکر کے پاس پہنچا اور بحث و تکرار کے بعد اس پر حملہ کر دیا۔ اس جھگڑے میں رتناکر مقام واقعے پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے نوین کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ چادرگھاٹ پولیس نے قدیم ملک پیٹ کے علاقے واحد نگر کی ایک دکان پر دھاوا کرتے ہوئے 2 تھیلے زردہ ضبط کیا ہے۔ سب انسپکٹر پولیس رویندر نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے اس سلسلے میں پی سریکانت اور مکرم کو گرفتار کیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد کو IT کا مرکز بنانے کا خواب بہت جلد پورا ہوگا۔ دوسرے درجے کے شہروں میں IT شعبے کو توسیع دی جائے گی، ریاستی وزیر KTR کا اعلان۔ ریاست بھر میں 8 کینسر اسکریننگ مراکز قائم کرنے کا فیصلہ۔ عصری آلات کی فراہمی کے لیے ٹاٹا ٹرسٹ کا تعاون۔ وزیر صحت کا جائزہ اجلاس۔ شہر کا پہلا ماڈل قبرستان۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی کامیاب مساعی۔ فقیر ملا کی موقوفہ اراضی کا حصول۔ حصار بندی کے احکامات۔ SRDP پروجیکٹ کے لیے GHMC 1000 کروڑ روپے کے بانڈز حاصل کرے گی۔ بانڈز کی رقم اہم کاموں پر خرچ ہوگی، میئر کا اعلان۔ اور موبائل فون کے غائب ہو جانے پر دوستوں میں جھڑپ، ایک نوجوان کی جان چلی گئی۔ SR نگر میں افسوسناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔